بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ بنو میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے اور لکی مروت میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی شدید مذمت کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے دہشت گردانہ حملے کو ناکام بنانے پر ایف سی اہلکاروں کے عزم و جذبے کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں اور لکی مروت میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے خاندانوں سے دلی تعزیت اور یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے دہشت گرد حملے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں اور شہریوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کی بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے محکمہ بلدیات سے متعلقہ تمام امور پر بریفنگ دی، جبکہ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا کہ سندھ بھر کے اضلاع کی انتظامیہ سے رابطے میں ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہم اپنا فعال کردار ادا کریں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے، مشکل وقت میں عوام کے درمیان رہنما اور اس حوالے سے رہنمائی دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے میں دوسری جانب صوبائی وزیر توانائی سندھ سید ناصر الدین شاہ کی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت سندھ سیلاب متاثرین کی مدد میں کوئی کسر نہ چھوڑے، ریلیف سرگرمیوں میں شفافیت اور فوری اقدامات کو یقینی بنایا جائے، متاثرہ علاقوں میں مستقل بحالی کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے گی۔ سید ناصر الدین شاہ نے کہا کہ سکھر، روڑی سمیت مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو ٹیمیں اور ریلیف کیمپ فعال ہیں۔ حکومت سندھ تمام مشینری الرٹ اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ امریکی کونسل جنرل چارلز گڈمن نے مزار قائد پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے ہیں۔ کراچی میں تعینات نئے امریکی کونسل جنرل چارلز گڈمن نے مزار قائد پر حاضری دی اور قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ کونسل جنرل نے کہا کہ قائد اعظم میں ایک دور اندیش رہنما تھے جن کا اتحاد اور خوشحالی کا تصور آج بھی مشعل راہ ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات باہمی احترام اور مشترکہ اقدار کی بنیاد پر مزید مضبوط ہوں گے۔ گڈمن نے لیاقت علی خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے مزارات پر بھی حاضری دی اور قائد اعظم میوزیم کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تجارتی تعاون بڑھانے، عوامی خوشحالی کے فروغ اور مقامی برادریوں سے روابط کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ محکمہ تعلیم سندھ اور برٹش کونسل پاکستان کے مشترکہ پروجیکٹ انگلش از اے سبجیکٹ فار ٹیچرز اینڈ ایجوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ انگلش بطور سبجیکٹ فار ٹیچرز اینڈ ایجوکیٹرز سندھ حکومت اور برٹش کونسل کا شاندار اقدام ہے۔ یہ عمل سندھ میں تعلیم کے معیار کو فروغ دینے میں سندھ حکومت اور برٹش کونسل کے مشترکہ عزم کی عکاس ہے۔ تعلیم کسی بھی معاشرے میں ترقی کی بنیاد ہے، ہم اس بنیاد کو مزید مستحکم کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ایجوکیٹرز مستقبل میں ملک کو درست سمت میں گامزن کر سکیں۔ برطانوی حکومت اور برٹش کونسل پاکستان خصوصاً سندھ میں تعلیم کو آگے بڑھانے میں ثابت قدم شراکت دار رہے۔ EASTE جیسے اقدامات اس پائیدار شراکت داری کی مضبوط مثال ہیں۔ EASTE2 ہمارے آئندہ نسل کی فلاح و بہبود میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اس اقدام سے 30,000 نئے پرائمری اسکول اور ارلی اسکول ٹیچرز کے ساتھ 1,000 تربیت یافتہ اساتذہ اور 30 کورس لیڈرز فیضیاب ہوں گے۔ انگریزی صرف زبان کی مہارت کا حصول نہیں بلکہ یہ ایک کلیدی عالمی مہارت ہے جو علم، تحقیق، ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی مواقع تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ اساتذہ کو اس میدان میں سرخرو کر کے ہم اپنے بے شمار طلباء کو دنیا میں ایک نئی پہچان دیں گے جو اپنی ثقافت اور شناخت پر فخر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے خوراک جبار خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ میں آٹے کا کوئی بحران نہیں ہے۔ 1,30,00,000 بوریاں سندھ کے سرکاری گوداموں میں محفوظ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ صورتحال کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ آٹے کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے ریلیز پالیسی جلد جاری ہوگی۔ گندم کی 100 کلو بوری 9,400 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب کی پابندی کے باوجود سندھ میں گندم کی وافر مقدار موجود ہے۔ گندم کی چوریاں خرد برد کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔
چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت پر عوام کو ریلیف دیا جائے گا، شرح سود کو آٹے کی قیمتوں پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت سندھ شفافیت، تقسیم و مستحکم قیمتوں کے لیے سرگرم ہے۔ سیلاب کے خدشے کے پیش نظر پیشگی اقدامات مکمل ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں، امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے لانڈی ٹاؤن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو صوبائی حکومت کے ماتحت ہے اپنے کام نہیں کر رہا۔ اس ادارے کے ذریعے صوبائی حکومت کرپشن میں ملوث ہے، اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کو تیار نہیں۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو ٹاؤنز اور یوسیز کے ماتحت کیا جائے تاکہ عوام کے بنیادی مسائل فوری بنیادوں پر حل ہو سکیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ خاص طور پہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جس طرح بد انتظامی، نااہلی اور کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے، بالخصوص ربیع الاول کے اس مہینے کے اندر کہ جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ ہم اپنے گلیوں کو، محلوں کو، چوک اور چوراہوں کو صاف کریں، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اس میں ناکام ہو چکا ہے، جس کا مظہر لانڈی ٹاؤن ہے کہ جہاں یہ 1.5 کروڑ روپے ان کو ملتے ہیں لیکن جگہ جگہ کچرا پڑا ہوا ہے، اور ٹاؤن چیئرمین اس ساری چیز کو انسانیہ کے سامنے فائٹ کر رہے ہیں۔ آج تو انہوں نے آگے بڑھ کر صفائی کے کام کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ بھائی کسی طرح تو صفائی ہو سکے ان گلیوں کی، محلوں کی، روڈوں کی۔ کچرا اٹھانے کا کام بھی اپنے ذمہ لے رکھا ہے، سیوریج کا کام بھی اپنے ذمہ ہے، دیتے کچھ نہیں ہے۔ اس شہر کراچی سے لوٹ مچانا ہو، اس شہر کراچی کے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنا ہو تو پھر آپ حاضر ہیں، ورنہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے میں حکومت سندھ کو بھی متنبہ کرتا ہوں، وزیر بلدیات کو بھی تنبیہ کرتا ہوں کہ آپ اس ساری صورتحال کا نوٹس لیں۔ چیئرمین ماڑی پور ہمایوں اور میونسپل کمشنر جاوید قمر نے سلطان آباد حبیب اسکول کے نالے کا دورہ کر کے جاری کاموں کا معائنہ کیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین ماڑی پور ہمایوں محمد خان نے کہا کہ اس نالے کی صفائی اور چھت ڈالنے کا کام ٹاؤن کے فنڈ سے شروع کیا گیا ہے، کچھ دنوں میں اس کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ میونسپل کمشنر ماڑی پور ہمایوں محمد خان نے کہا کہ ہماری کوشش ہے ٹاؤن کی عوام کو ہر ممکن سہولیت فراہم کریں۔ ٹاؤن بھر میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے جس کے ماتحت افسران اور عملہ فیلڈ میں موجود ہیں۔ ہم نے صرف عوام کی خدمت کا عزم کیا ہوا ہے۔ ٹاؤن کے مختلف مقامات پر ڈیپ واٹرنگ پمپس تعینات کیے گئے ہیں، نالوں کی صفائی جاری ہے، سڑکوں کی مرمت سمیت دیگر مسائل پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ خود تمام کاموں کی نگرانی کر رہا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی سامنے نہ آئے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تباہی پھیلانے والا سیلابی ریلہ سندھ میں داخل ہونے والا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کچے کے علاقوں میں رہنے والے افراد سے اپیل کی ہے کہ سیلاب آنے سے پہلے نقل مکانی کر لیں۔ گڈو بیراج پر بڑا سیلابی ریلہ آ رہا ہے، وقت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت نے تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں، جو بھی افراد دریا کے قریب رہتے ہیں علاقے سے نکل جائیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے مزید کہا کہ حکومت کے ریلیف کیمپ موجود ہیں، پانی کے آنے سے پہلے محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ اور ادارہ ترقیات کراچی کی ریکوری مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آصف جان صدیقی ادارہ ترقیات کراچی کی ہدایت پر ریکوری ڈپارٹمنٹ نے واجبات کی وصولی کے لیے بھرپور اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹری اور ریکوری عارف شاہ کی نگرانی میں کورنگی انڈسٹریل ایریا میں کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں فیکٹری مالکان کو KDA کی جانب سے باقاعدہ نوٹس بھی جاری کر دیے گئے تاکہ واجبات کی جلد ادائیگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈائریکٹر ریکوری علی عابس کا کہنا تھا کہ ادارہ اپنے مالی وسائل کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بقایا جات کی بروقت وصولی ادارے کی کارکردگی میں بہتری کے لیے نہایت ضروری ہے اور ریکوری ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے تاکہ KDA کو مستحکم مالی بنیاد فراہم کی جا سکیں۔ ریکوری مہم کے دوران غیر سنجیدہ صارفین کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔
ادھر میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان کی ہدایت پر لیاری ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے مختلف مقامات پر خراب اسٹریٹ لائٹس کی درستگی اور مزید نئی لائٹس کی بھی تنصیب کا عمل جاری ہے۔ میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان نے اس موقع پر کہا کہ جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے لیاری بھر میں چراغاں کیا جا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ٹاؤن بھر میں خصوصی انتظام کیا جا رہا ہے۔ ٹاؤن کی جانب سے مختلف مقامات پر محفل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ٹاؤن کی اہم چورنگیوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا ہے۔ جلوس کی گزرگاہوں پر بلدیاتی سہولیات کو فراہم کرنے کے لیے ڈیوٹیز بھی لگا دی گئی ہیں۔ روز کی بنیاد پر علماء کرام سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ملاقاتوں میں جو علماء کرام کی جانب سے تجاویز دی جا رہی ہیں ان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ علماء کرام کی مشاورت سے تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے ڈیپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو کے ہمراہ کورنگی ٹاؤن کے مختلف یوسیز کا دورہ کر کے ماہ ربیع الاول کے پیش نظر علاقے میں جاری صفائی ستھرائی کے کاموں اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ اس موقع پر خصوصاً جلوسوں کی گزرگاہوں کا معائنہ بھی کیا تاکہ سیوریج اور دیگر مسائل کو فوری طور پر حل کیا جا سکے۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے افسران کو ہدایت کی ہے کہ ربیع الاول کے جلوسوں کے دوران کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام گزرگاہیں اور سڑکیں صاف ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صفائی ستھرائی کے علاوہ سیوریج کے مسائل کو بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر ڈیپٹی کمشنر مسعود بھٹو نے کہا کہ ربیع الاول کی حرمت کے پیش نظر تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور انتظامیہ کی پوری کوشش ہے کہ تمام کام وقت پر مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ شہریوں کی شکایات کو فوری طور پر سنا جائے گا اور ان کا ازالہ بھی کیا جائے گا۔ اس موقع پر کوارڈینیٹر مجلس رابطہ دعوت اسلامی کورنگی محبوب اتاری، سندھ سالڈ ویسٹ کے اعلیٰ حکام اور ٹی ایم سی کورنگی کے افسران نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ کی زیر صدارت کونسل کا 15واں اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں ملی ٹاؤن میں صفائی ستھرائی کے امور پر مامور نجی ادارے ہینگ زونگ جیانگ گروپ کے معاہدہ منسوخ کرنے کی سفارشات اعلیٰ سطحی افسران کو ارسال کرنے سمیت ملی ٹاؤن کی حدود میں واقع 100 سالہ قدیم گوٹھوں کو لیز کے اجرا کی سفارشات حکومت سندھ کو ارسال کرنے اور ادارہ فرہمی و نکاسیاب کی ناقص کارکردگی اور افسران کے غیر ذمہ دارانہ رویوں کے خلاف مذمتی قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے اسسٹنٹ ڈیپٹی ڈائریکٹر پر محکمہ جاتی امور سے لا علمی پر سخت اظہار برہمی 10 یوم کے اندر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ملیر کی خط بندی کے مطابق عملے، مشینری اور دیگر رپورٹ فراہم کرنے کے مہلت۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ملی ٹاؤن نے کہا کہ صفائی ستھرائی کے امور کی انجام دہی ٹاؤن انتظامیہ کے اولین قائر منصبی میں شامل ہے۔ اجلاس میں ممبران کونسل نے صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ناقص کارکردگی پر سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے صفائی ستھرائی کے امور پر مامور نجی ادارے کے خلاف جبکہ دیدہ دانستہ فرہمی و نکاسیاب کے مسائل چشم پوشی برتنے پر ادارہ فرہمی و نکاسیاب اور افسران کے خلاف مذمتی قراردادیں اتفاق رائے سے منظور کیں۔ دیگر امور کے تحت ملیر کے 30 سے زائد ایسے گوٹھوں جو کہ 1 صدی سے بھی زائد عرصے سے قائم ہیں لیز کے اجرا کے لیے سفارشات حکومت سندھ کو ارسال کرنے کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ اور چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے ماہ ربیع الاول کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف مقامات کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے علماء کرام اور جلوس کے منتظمین سے ملاقاتیں کی ہیں۔ گوہر خٹک نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر شاہ فیصل ٹاؤن کی عوام کو ہر ممکن بلدیاتی سہولیت فراہم کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ رہنما ایم کیو ایم اور سابق وفاقی وزیر امین الحق کہتے ہیں کہ جامعہ کراچی کی زمین پر کسی کو بھی غیر قانونی قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کراچی میں آبادی کے اعتبار سے پہلے کی سرکاری جامعات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کراچی کی مادر علمی پر مالی فائدے کے لیے غیر قانونی قبضہ کراچی کے ساتھ بدترین زیادتی ہے۔ سندھ حکومت قبضہ معافی کے خلاف مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے جبکہ سندھ حکومت یا تو نااہل ہے یا پھر قبضہ معافی کے جرم میں شریک ہے۔ جامعہ کراچی کو درپیش مسائل کا حل ایم کیو ایم کی اولین ترجیحات ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان جامعہ کراچی اور قبضہ معافی کے درمیان سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔
سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر برائے اطلاعات ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اعلیٰ سطح کی وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ریڈ لائن BRT منصوبے پر جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے لاغ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران وفود کو لاٹ 1 اور لاٹ 2 کے تحت تعمیراتی سرگرمیوں پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نمائندوں نے منصوبے کو کراچی کی سفری ضروریات کے لیے نہایت اہم قرار دیتے ہوئے بروقت و معیاری تکمیل کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ریڈ لائن BRT حکومت سندھ کا ترجیحی منصوبہ ہے جس سے روزانہ لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام متعلقہ ادارے قریبی رابطے میں رہیں تاکہ منصوبے کی رفتار مزید تیز کی جا سکے۔ دوسری جانب ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری ٹاؤن میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ اور وزیر مواصلات علی حسن زرداری نے چیئرمین ابراہیم حیدری ٹاؤن نذیر احمد بھٹو سے اہم ملاقات کی ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے چیئرمین نذیر احمد بھٹو سے UC کیٹل کالونی میں گوبر سے بایو گیس بنانے کے جدید پلانٹ کی تعمیر کے منصوبے پر صرف مشارفت کی ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق جلد شروع کی جائے گی۔ سندھ کے وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ نے چیئرمین نذیر احمد بھٹو سے TMC ابراہیم حیدری میں اسکولوں، پمپنگ اسٹیشنز اور مساجد کو بتدریج شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی اور کہا ان منصوبوں پر پیش رفت تیزی سے جاری ہے۔ سندھ کے وزیر مواصلات علی حسن زرداری نے چیئرمین نذیر احمد بھٹو کو بتایا کہ TMC ابراہیم حیدری کے نئے منصوبوں کو ADP میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت جاری اسکیموں کو معینہ مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ سندھ کے وزراء نے TMC ابراہیم حیدری کے چیئرمین نذیر احمد بھٹو کی خدمات کو سراہا اور انہیں اپنے محکموں کی جانب سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ نذیر احمد بھٹو نے بھرپور تعاون اور حمایت پر تمام وزراء کا شکریہ بھی ادا کیا۔ KDA امپلائیز یونین CBA کا ریفرینڈم کے حوالے سے اہم اجلاس سرپرست اعلیٰ سید عمران حسین جعفری کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں مختلف عہدیداران نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں سندھ حکومت کی جانب سے چارٹر آف ڈیمانڈ کو لسانی بنیادوں پر نظر انداز کیے جانے کے شدید مذمت کی گئی۔ صدر عبدالمعروف اور جنرل سیکریٹری قمر عباس نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی متسبانہ پالیسیوں کا جواب ملازمین ریفرینڈم میں ووٹ سے دیں گے۔ ترجمان یاسر علی کے مطابق کانٹریکٹ ملازمین کی مستقلی چارٹر میں شامل ہے مگر تعصب کے باعث انہیں روکا جا رہا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ KDA کی بہتری کے لیے یونین نے متعدد اقدامات کیے جن میں ملازمین کی پروموشنز، اسکولوں کی تزئین و آرائش اور گرانٹ میں اضافہ شامل ہے۔ سرپرست اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی سازشوں کو عدالتوں میں چیلنج کیا گیا ہے اور 25 ستمبر کو یونین مخالفین کو شکست دے دی گئی۔ خبر دیں آپ کو کہ مرکزی مسلم لیگ کراچی کا سیلاب متاثرین کے لیے بڑا اقدام۔ کراچی سے خیبر پختونخوا کے متاثرہ خاندانوں کے لیے راشن کی کھیپ روانہ کر دی گئی ہے۔ راشن پیک میں دال، چاول، چینی اور آٹا سمیت دیگر اشیاء شامل ہیں۔ ترجمان مرکزی مسلم لیگ نے کہا کہ مرکزی مسلم لیگ متاثرین کی بحالی تک سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑی ہے جبکہ متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے۔ سندھ میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر قبل از وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سکھر میں فلڈ ایمرجنسی ریلیف سینٹر قائم کر دیا گیا۔ سندھ میں 10 سے زائد مقامات پر فری کشتی سروس شروع کی گئی ہے۔ کشتیوں کے ذریعے متاثرہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ سینکڑوں متاثرہ خاندانوں کے لیے راشن بھیجا گیا ہے۔ یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناسبت سے گلشن حدید میں ننھے طلبہ کا جلوس نکالا گیا ہے۔ جلوس جامع مسجد دیار غبیب کے زیر اہتمام نکالا گیا۔ جلوس میں کثیر تعداد میں بچوں نے شرکت کی ہے۔ یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کے حوالے سے بچوں کا جلوس جامع مسجد دیار غبیب سے شروع ہوا اور گلشن حدید فیز 2 تک نکالا گیا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں بچے موجود تھے جنہوں نے سبز پرچم اٹھائے رکھے ہوئے تھے۔ جلوس میں بچے رکشے اور گاڑیوں میں بھی موجود تھے جبکہ بچوں کی بڑی تعداد پیدل بھی جلوس میں شامل رہی۔ مختلف مقامات پر بچوں کے جلوسوں کا استقبال کیا گیا۔ بچوں کے ہمراہ مدارس کے اساتذہ اور جلوس منتظمین بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر برائے ترقی نسواں سندھ شاہینہ شیر علی سے یونیسیف کی ٹیم نے ان کے دفتر میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں صنف برابری اور نوعمر لڑکیوں کے بااختیار مستقبل کے لیے بااختیار مستقبل بااختیار پاکستان اتحاد کے قیام پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ یونیسیف کی ٹیم میں سیدہ میمونہ زیب جبکہ جینڈر ایکسپرٹ اور عظما شاہ پروگرام آفیسر جینڈر یونٹ شامل تھیں۔ اس موقع پر صوبائی سطح پر لڑکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے ترجیحات، چیلنجز اور مواقع پر گفتگو ہوئی ہے جبکہ آئندہ صوبائی کوکری
ایشین ورکشاپ کے ذریعے سندھ کے لیے جامع ایکشن پلان تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ شاہینہ شیر علی نے یونیسیف کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ خواتین اور نوعمر لڑکیوں کو بااختیار بنانے کے عمل میں بھرپور تعاون جاری رکھے گی۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ CIA پولیس نے گرو مندر کے علاقے میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے آن لائن منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ SIOCI کے SSP عارف اسلم راؤ کے مطابق خفیہ اطلاع پر جمشید کوارٹر کے علاقے گرو مندر میں چھاپہ مار کر ملزم عبدالظہور کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے قبضے سے 3 کلو سے زائد چرس برآمد ہوئی ہے۔ SSP کا مزید کہنا ہے کہ گرفتار ملزم بین الصوبائی منشیات فروش گروہ کا کارندہ ہے جو خیبر پختونخوا سے منشیات منگوا کر کراچی میں آن لائن ڈیلیور کرتا تھا اور آن لائن خرید و فروخت کے لیے مختلف سوشل اپلیکیشن استعمال کرتا تھا، جبکہ آئس کرسٹل، ہیروئن اور چرس شہر کے مختلف علاقوں میں ڈیلیور کی جاتی تھی۔ ملک میں سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کا اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد سونے کی قیمت تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملکی اور بین الاقوامی سطح پر سونے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 6000 روپے کا بڑا اضافہ ہوا۔ اضافے کے بعد آج سونے کی نئی قیمت 3,76,700 روپے ہو گئی ہے، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 5,144 روپے کے بعد 3,22,959 روپے پر پہنچ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ BRT ریڈ لائن نے کام کے دوران صفورہ ہائیڈرنٹ کے مقام KMC کا نالا توڑ دیا۔ نالا ٹوٹنے کے باعث نالے کا گندا پانی برطانوی دور کے پانی کی فراہمی کے لیے بنائی گئی کنڈیوٹ میں شامل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس سے کراچی میں وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف چینل 5 نیوز وجاہت علی آبدی سے۔ جی وجاہت۔ کہ میں اس وقت صفورہ کے مقام پر موجود ہوں، جہاں پر برطانوی دور کی کنڈیوٹ لائن گزر رہی ہے۔ یہ کنڈیوٹ لائن برطانوی دور میں ڈالی گئی تھی، اس کو واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن آپریٹ کرتی ہے۔ یہ کنڈیوٹ لائن ڈمپ لوٹی ملیر میمن گوٹ کے مقام سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ صفورہ اور صفورہ سے جامعہ کراچی سے ہوتی ہوئی مسکن اور مسکن سے پھر نیپا ہائیڈرنٹ کو بھی پانی فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ COD سے ہوتی ہوئی LSR لائن ایریا پہ جا کر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہ کنڈیوٹ 20 ملین گیلن پانی روزانہ کی بنیاد پر کراچی کے مختلف علاقوں کو فراہم کرتی ہے، مگر یہاں پر افسوس کہ BRT ریڈ لائن پروجیکٹ کی جانب سے کام کرنے کے باعث بلدیہ عظمیٰ کراچی KMC کا نالا توڑ دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، جس کے باعث نالے کا پانی آگے جانے کے بجائے یہیں پر سٹاپ ہو گیا اور یہ صفورہ ہائیڈرنٹ کے مقام پر پانی کا رساؤ زمین میں شروع ہو گیا، جس کے باعث نالا ابلنے کے باعث جو کنڈیوٹ ہے اس کے اندر اس کا پانی گرنا شروع ہو گیا تھا، جس پر واٹر کارپوریشن کے حکام نے ہنگامی بنیادوں پر کام کرتے ہوئے مٹی کے بورے بھر کر ان کو روکنے کی کوشش کی تاکہ کنڈیوٹ کو سیو کیا جا سکے، مگر حکام کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ یہاں کا پانی جو گندا پانی تھا نالے کا وہ اس کنڈیوٹ میں جا چکا ہے، جس کے باعث کئی وبائی بیماریاں جنم لینے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ صفورہ ہائیڈرنٹ کو اسی کے پیش نظر بند کر دیا گیا ہے اور دیگر علاقوں میں بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں اس کے اثرات پہنچے ہیں۔ واٹر کارپوریشن کا یہی کہنا ہے کہ ریڈ لائن BRT کی جانب سے یہ نالے پر کام کیا جا رہا تھا، جس کے باعث یہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، جبکہ BRT ریڈ لائن والوں کی جانب سے ابھی تک خاطر خواہ کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، جس کے باعث کراچی میں وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ ہے۔ واٹر کارپوریشن حکام کا یہی کہنا ہے کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب، وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس پر فوری نوٹس لیں تاکہ کراچی والوں کو جو پانی سپلائی کیا جاتا ہے اس کے ذریعے کوئی بھی وبائی امراض سے بچایا جا سکے۔ ٹھیک ہے وجہ تفصیلات کے لیے شکریہ۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، رہیے باخبر 5 نیوز کے ساتھ۔